بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم کے معزز سامعین السلام علیکم۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد گھوڑا کہاں چلا گیا اور اب اس کی واپس آمد کب ہوگی؟ مولا حسین کو وہ گھوڑا کہاں سے ملا تھا، یہ سب جانتے ہیں ہم اس ویڈیو میں، لہٰذا ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ میدان کربلا میں حق کی خاطر جان قربان کرنے والے مولا حسین کے 72 ساتھی تھے جو اس عظیم معرکے میں شہید ہو کر تاریخ میں زندہ جاوید ہو گئے۔ مولا حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں ایک نام ذوالجناح کا آتا ہے جو امام کی ہر آزمائش اور مصیبت میں ساتھ رہا اور آخری دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ کوئی سپاہی یا جنگجو نہیں بلکہ ایک زبان گھوڑا ذوالجناح تھا جس نے اپنی قربانی اور وفاداری کے ذریعے اپنا نام تا قیامت اہل بیت رسول کے ساتھ جوڑ لیا۔ مولا حسین کو اس گھوڑے سے بچپن سے ہی بہت لگاؤ تھا۔ ایران کے بادشاہ نے گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا اور آپ نے وہ تحفہ قبول کیا تھا، اور پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ جس گھوڑے کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، اس لیے ہی گھوڑا اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی کربلا میں جوان اور صحت مند تھا۔ مولا حسین کے گھوڑے کی تیز رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس گھوڑے کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمن پر حملہ آور ہوتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے گھوڑا بھاگ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے، اس لیے اسے ذوالجناح یعنی 2 پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا تھا۔ ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے پاس موجود تھے اور آپ کے پاس کچھ صحابہ بھی موجود تھے۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے مولا حسین کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے بیٹا حسین، کیا تم اس گھوڑے پہ سواری کرو گے؟ مولا حسین علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ مولا حسین علیہ السلام کی یہ بات گھوڑے نے سن لی۔ گھوڑا امام حسین علیہ السلام کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پہ آسانی سے بیٹھ کر سواری کریں۔ اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام نے اس گھوڑے پر بیٹھ کر سواری کی۔ یہ منظر دیکھ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ رو کر فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو امام عاشورہ کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا امام حسین علیہ السلام کو دے دیا۔ ذوالجناح مولا حسین کے پاس آ گیا۔ ذوالجناح نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے وہ وفا کی جس کو دیکھ کے خود وفا بھی ذوالجناح پہ ناز کرنے لگی۔ امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب یزید نے مولا حسین کا پانی بند کیا تو ذوالجناح کو کئی بار پانی پینے کا موقع ملا لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ ذوالجناح نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ جب 10 محرم کے دن مولا حسین علیہ السلام ذوالجناح سے زمین پر گرے، وہ گھوڑا آپ کے سامنے آ کر ایسے کھڑا ہو گیا کہ دشمن کی طرف سے آنے والا ہر تیر ذوالجناح اپنے اوپر لینے لگا۔ اس وقت ذوالجناح کے جسم پہ اتنے تیر لگے کہ کوئی بھی حصہ تیر سے باقی نہ رہا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ مولا حسین کے گھوڑے کو اتنے تیر لگنے کے باوجود بھی ذوالجناح نے 70 سے زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد جب امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تھا تو امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا اہل بیت کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اس کے بعد ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کے جسم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو مولا حسین کے خون سے تر کر لیا تھا، پھر اپنے پیروں کو زور زور سے زمین پر اس قدر مارا کہ جس سے زوردار آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا، جسے دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ پڑے۔ اس وقت عمر بن سعد نے کہا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لاؤ، یہ گھوڑا اللہ کے رسول کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اس کے پاس گئے۔ جیسے ہی ذوالجناح کے پاس آئے، ذوالجناح نے اتنے زور سے اپنا پاؤں مارا کہ ان کو واپس جانے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد نے کہا کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد ذوالجناح لوگوں کے ہجوم سے باہر آ کے امام حسین کے جسم مبارک کے پاس بیٹھ گیا اور رونے لگا جیسے کوئی انسان کسی کی موت پر روتا ہے۔ بعض اہل علم ذوالجناح کو ایک مقدس گھوڑا تصور کرتے ہیں جو جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے، اور اللہ نے نبی کے لیے اسے آسمان سے نازل فرمایا تھا، جس طرح اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑے عطا کیے تھے جن کی پیشانی پہ چمکدار سینگ ہوا کرتے تھے اور ان کے پر بھی ہوتے تھے۔ بعض اہل علم نے لکھا ذوالجناح کوئی عام نہیں بلکہ جن تھا جس کو اللہ نے اہل بیت کی خدمت کے لیے بھیجا تھا
اور شہادت حسین کے بعد وہ واپس لوٹ گیا۔ بعض نے لکھا کہ وہ دوڑتا ہوا نہر الکما کی جانب گیا جہاں حضرت عباس کو شہید کیا گیا تھا، وہ اس نہر میں داخل ہو کر کہیں غائب ہو گیا۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ وہ صحرا میں نکل گیا پھر کبھی دکھائی نہیں دیا۔ ایک گروہ کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے وقت ذوالجناح کی دوبارہ آمد ہوگی اور وہ امام کی سواری ہوگا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں، اور اگر آپ ہماری نیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب